اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع مثلکم، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری مثل ہے، معاذ اللہ۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب محمد رسول اللہ امتی کا کلمہ تو یہی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اب کوئی اگر یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معنی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سرکار علیہ السلام کے بعد تو رسول نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس پر انبیاء بھی دعا فرماتے رہے کہ مولا اس امت مجھے اس کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا فرماتے تھے کہ مولا مجھے سرکار کا امتی بنا دے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے خاص نبی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہے، اور وہ فرماتے ہیں میرے مولا مجھے سرکار کا امتی بنا دے۔ اب وہ کلیم اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے وہ دعا فرمائے، تو اب بتائیں کہ وہ نبی دعا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمیں بن مانگے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور حساب و کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سرکار کی امت کا لے اور سرکار کی امت کا لیا جائے، اور امت کی تعداد جنت میں جانے والوں میں تعداد بھی سرکار کی ہو، تو پھر بتاؤ نا اللہ نے تمہیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر چیلے کے تمہیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، تو کیا کر لینا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہی بنا دیتا، ہم نے کیا کر لینا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر طلب کیے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم شان ہے۔ اور وہ قوم کیسی قوم ہے جو سرکار کا کلمہ بھی پڑھے، اور سرکار کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ مثلکم مصطفیٰ ہمارے جیسے ہے۔ ارے مجھے یہ بتاؤ، ایک ہوتی ہے آیت محکم، ایک ہوتی ہے آیت متشابہ۔ آیت محکم ہوتی ہے جس آیت کا معنی واضح ہو۔ یہ اصول فقہ، آپ اصول شاشی کھولیں، اس میں یہ بات ملے گی۔ محکم وہ آیت ہوتی ہے جس آیت کا معنی واضح ہو۔ وہ میں آسان لفظوں میں بتا رہے ہیں، عمومی طور پر وہ بہت عبارت ہے، وہ آسان لفظوں میں جس آیت کا معنی واضح ہو وہ آیت محکم ہے، اور جس کا معنی واضح نہ ہو وہ آیت متشابہات ہے۔ جیسا کہ کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کے لیے آپ کو بازو ماننا پڑے گا، اور بازو کے لیے آپ کو کندھا ماننا پڑے گا۔ جب کندھا مانا ہے تو کندھا کس کے ساتھ لگے گا؟ پیڑ کے ساتھ۔ تو یہ تو اب خدا کو ماننے چلے، بت تیار ہو گیا، تو ید اللہ کا معنی حقیقی نہیں ہے، اس لیے ہمارے فقہاء یہاں پر دست قدرت اس کا معنی کرتے ہیں۔ تو اب یہ آیتیں متشابہ ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے ید اللہ علی جماعتی۔ اب اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے۔ اب یہ بھی متشابہات ہے، تو جس آیت کا معنی واضح نہ ہو اسے متشابہات کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا قل انما انا بشر، میں بشر ہوں، یہ بھی آیت متشابہات ہے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت محکم ہے۔ اور جو لوگ آیت محکم کو چھوڑ کے آیت متشابہ کی طرف چلے جاتے ہیں، آیت محکم والضحیٰ ہے، آیت محکم لا اقسم بہذا البلد ہے، آیت محکم لقد جاءکم من اللہ ونور کتاب ہے، یہ آیت محکم ہے۔ اور متشابہ مثلکم، یہ متشابہات والی آیت ہے۔ تو جو آیت محکم کو چھوڑ کے آیت متشابہ کی طرف جائے، تو عشق نے جواب دیا جس کا عقیدہ ہی محکم نہیں ہے وہ آیت متشابہات سے اسے کیا لگے؟ ان کا تو عقیدہ ہی محکم نہیں ہے، میں اشارہ بس، نام نہیں لینا۔ اور فرمایا کہ ان کا تو عقیدہ محکم نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ السلام اب مصطفیٰ نے فرمایا میں بشر ہوں، اللہ نے نہیں فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مصطفیٰ بشر ہے. پیارے تیرے رخسار کی بات آئے گی تو میں قسم کھاؤں گا، تیرے چہرے کی بات آئے گی تو میں قسم کھاؤں گا، تیری زلفوں کی بات آئے گی تو قسم میں کھاؤں گا، تیری عمر کی بات، تیری عمر کی قسم میں کھاؤں گا، تیرے شہر کی قسم میں کھاؤں گا، تیرے جہاں پر قدم لگ جائیں اس کی قسم میں کھاؤں گا، تیری عمر کی قسم میں کھاؤں گا، جو جہاں پر جائے گا میں وہاں پر قسم کھاؤں گا. تو جب مولا قسم مصطفیٰ کی سرکار چادر مبارک لیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتے یا المدثر یا المدثر یا المزمل. مصطفیٰ چادر لیں تو قرآن کی یاد، مصطفیٰ زلفیں سواریں تو قرآن کی یاد. لیکن جب بشریت کی باری آئی تو فرمایا آپ خود ہی فرما دیں، آپ خود ہی فرما دیں. بشریت کا اعلان مصطفیٰ نے خود کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے کروایا. فرمایا اس لیے پیارے میں اگر اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر اس کے بعد اجازت، عمومی طور پر آپ اگر آپ کسی سے پڑھے ہیں، آپ کا جس سے پڑھیں آپ اس کے، وہ آپ کا استاد ہے، آپ اس کے شاگرد ہیں، تلمیذ آپ اس کے شاگرد ہیں. اگر استاد یہ کہے کہ یہ میرا شاگرد بالکل ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی حافظ ہے، یعنی مرفوع قلم ہے، کچھ نہیں آتا، وقت ضائع کیا. اب اگر استاد جس سے پڑھا وہ کہہ دے کہ یہ بالکل فارغ ہے تو اب یہ سند بن جائے گی، یہ دلیل بن جائے گی کہ جس سے پڑھا اس نے کہہ دیا کہ یہ جاہل ہے، تو اب یہ دلیل بن جائے گی. اب اگر دلیل بن جائے گی تو مصطفیٰ علیہ السلام نے کس سے پڑھا؟ خدا سے پڑھا. مصطفیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ، علم القرآن. مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کس سے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا. مصطفیٰ کا کوئی استاد نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مجید جانا سیکھا. تو آپ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ میرا محبوب بشر ہے تو پھر یہ سند بن جانی تھی، کیوں؟ بنانے والے نے فرمایا. تو بنانے والے نے تو اعلان کیا ہی نہیں، یہ تو مصطفیٰ نے اعلان کیے. تو فرمایا پیارے اب یہ استاد اگر کہے گا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سند بن جائے گی. لیکن اگر کوئی خود ہی عالم دین ہو، ایک بندہ اچھا عالم دین ہے، اچھا محقق ہے، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں عالم دین، اگر کوئی پڑھا لکھا عالم دین ہو اور وہ کہے کہ میں تو کچھ نہیں آتا، میں جاہل ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہے آپ اس کو کل سے جاہل کہنا شروع کر دیں گے؟ اب ایک عالم دین کہے کہ میں ایک اچھا عالم دین ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں جاہل ہوں، اب وہ اپنے آپ سے علم کی نفی کر رہے ہیں، تو کیا کل کو آپ اس پر قلم اٹھا کر یہ لکھ دو گے کہ بھئی اس نے تو خود کہا کہ میں جاہل ہوں، تو لہٰذا آپ اس پر آپ فتویٰ جاری کر دیں کہ یار وہ بندہ خود کہہ رہا ہے میں جاہل ہوں. بھئی اگر کوئی عالم دین اپنے آپ سے علم کی نفی کرے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ عاجزی کی ہے، اس نے اس بات کی عاجزی کی ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ فرمانا میں بشر ہوں، مصطفیٰ نے خود کہا تو فرمایا پیارے حبیب میں نے اعلان کیا تو سند بن جائے گی. فرمایا پیارے خود اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ عاجزی فرما رہے ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام عاجزی فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کے تو ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جن کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تمہارے ہاتھوں سے کبھی تمہارے ہاتھوں سے تو منہ نکلتا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ اور مصطفیٰ علیہ السلام ہے. تو مقامی مصطفیٰ کو سمجھو وہ بے مثل اور بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے نذران پاک کے ساتھ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت فرمائے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بے حساب بخشی فرما دے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، رحم فرمائے. صلی اللہ علی محمد.